تمہارا سب کچھ سچا ہے تو تم جھوٹے کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارے اخلاق سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے۔ دنیا آج جو منہ پھیری ہوئی ہے ہماری طرح سے، وہ ہمارے چند اوباشوں کو دیکھ کر، ورنہ آج بھی میرے عزیزوں میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر آ جاؤ، دنیا اپنے آنکھوں پر بٹھا رکھے گی۔ علاقے کے علاقے انتظار میں ہیں محمد کو رکھنے کے لیے، انہیں اپنے دین اسلام پر مضبوط رکھنے کے لیے علماء کو نڈر ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے یہ بتائیں کہ ہم کسی مجرم قوم سے وابستہ نہیں، دنیا کرتے ہیں۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی، جو سراج الامہ ہیں، ہزاروں مسائل کا حل کر کے امت کو دیا ہے۔ کتنے ہزاروں شاگرد ان کے، 80% امت کو دیکھ کر مجھ پر رحم فرما، سفید داڑھی کو دیکھ کر اے اللہ تو مجھ پر رحم کر دے۔ وہ کروڑوں مسلمانوں کے امام اپنی داڑھی کو اللہ کے بارگاہ میں، مومن کی یہی شان ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، لوگ شراب پیتے تھے، دھیرے دھیرے اسلام میں شراب حرام ہوئی، تو اچانک جمعہ کا خطبہ دے رہے ممبر پر کھڑے ہو کر، اسی اسنا میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ ابھی آ رہے تھے گھر سے باہر سے، مسجد میں اندر نہیں پہنچے تھے، باہر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے پتہ ہے، لیکن بات رسول اللہ کی میرے کانوں میں بھی آ، بیاج کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ سود کہتے ہیں، بڈی کہتے ہیں، بیاج، انٹرسٹ، جس طرح سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جانتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا سود کا ایک لقمہ جس نے کھایا وہ گناہ ایسا ہے، جو 4 لوگ جوا کھیلتے تھے وہ سسٹم ختم ہو گیا، یہ جو سٹہ بازی کرنا، بڈنگ کرنا، زندگی بڑی قیمتی ہے، افیون، کوکین، ہیروئن، یہ سارے نشوں کے لیے تم نے پیدا کیے گئے، ارے نشہ کرنا ہی تھا تو عشق محمدی کا نشہ کرنا ہے، اس لیے کہ گانے جس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں جو گانے سنتا ہے اس کے دل میں منافقت آتی ہے اور زنا کی طرف لے جاتے ہیں گناہ، یہ گانے آدمی کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثیں یاد ہو جائے اس پر میرے آقا کی شفاعت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں یہ وعدہ کیا گیا وہاں کیوں نہیں یاد ہے آپ کو؟ ارے چھوٹی چھوٹی باتیں میرے نبی کی بھی یاد کرو، اگر محبت ہے تو اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی بھی بچے کو اٹھا کر کے پوچھو تو ابھی یہ کہے گا جانی جانی یس پاپا، یہ سب کو پتا، یہ سارے بچوں کو شروع سے لے کر، میں اسکول کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جہاں تمہارے بچے اسکول پڑھتے ہیں اپنے نبی کے اخلاق بھی ضرور پڑھتے ہیں۔ اسلام تمہارے گھروں میں ہو، سڑکوں پر نہیں، جلوسوں میں، احتجاج میں، نعروں میں نہیں، گھر میں اسلام ہو، تمہارے چہرے پر اسلام نظر آئے، تمہارے لباس میں اسلام نظر آئے، تمہارے کھانے پینے میں اسلام نظر آئے، تمہارے لین دین میں اسلام نظر آئے۔ لوگ تم سے تجارت کرنے میں ڈرتے کیوں ہیں؟ مسلمان دھوکے باز نہ ہو جائے، یہ ٹوپی نہ ڈال دے، دھوکہ نہ دے دے، اگر تم دھوکہ کر رہے ہو تو اسلام پر ہو ہی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اور پھر یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آ جانی چاہیے۔ اب اخیر میں آپ سے یہ کہتا ہوں جو حالات بنتے جا رہے ہیں، 2 طریقے کے حالات آئیں گے زندگی میں، ایک تمہارا دین ختم کرنے کے لیے سختیوں کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ سختیاں کیا ہے؟ مار دھاڑ، جیل، موت، یہ سختیاں، اور تمہارا دین تم سے چھیننے کے لیے یا تو سختی ہوگی، دوسرا امتحان بڑا ڈینجر ہے، یا تو پھر حسن، شباب اور دولت دے کر تمہارا دین لے لیا جائے گا، وہ دوسرا والا بڑا خطرناک ہے۔ پہلے والے میں تو لوگ بچ جائیں گے کہ ہم اپنے دین پر قائم ہیں، چاہے ہم کو مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، لیکن دوسرا والا جب آفر آتا ہے اتنا پکڑ لے آجا ہماری طرف، اتنا لے لے آجا ہماری طرف۔ دیکھو آج کتنے
ایسے ہیں پارٹیاں بدل بدل کر کے ادھر سے ادھر جو گھوم رہے ہیں، ان کا کیا حشر ہے؟ یہ سارے دین اسلام کو جاننے والے لوگ نہیں ہیں. صرف ٹوپی اور داڑھی رکھنے میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. اس کے اخلاق اور اس کا عزم اور اس کا حوصلہ، اس کا ایمان دیکھو. بہت سارے ایسے مولوی بھی اگر تمہیں نظر آئے کہ دین کے غداروں کے ساتھ بیٹھے اور ان کی حمایت کی بات کریں تو ان سے دور ہو جاؤ، ان سے دور ہو جاؤ. وہ مولوی بھی غدار ہے جو دین کا سودا کرنے آیا ہے. ابھی ایک مولانا صاحب کو کہنے لگے، حضرت آپ کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو موجودہ چل رہا ہے حکومت، اس کے متعلق آپ تھوڑا پازیٹیو بتاؤ، اس لیے کہ کچھ فائدہ بھی ہو جائے گا، قوم کا ترقی بھی ہو جائے گی. میں نے کہا مولانا تمہارا حال تو یہ ہے، تھوڑا چارہ کیا دکھا. بستی کی بکریاں سنا ہے آپ نے؟ تھوڑا چارہ کیا دکھا بستی کی بکریاں. ارے پورے قصیدے پڑھنے لگ گئی کسائی کی شان میں، قصیدے پڑھنے لگ گئی کسائی کی شان میں. تمہیں پتا ہے کسائی کیا کرتا ہے تمہارے ساتھ؟ پھر کہہ رہے ہو نہیں تھوڑا سا اس کی بات کر لو. یاد رکھو اے مسلمانوں، دین اسلام وفاداری سکھاتا ہے. اپنے نبی سے وفاداری کرو، حالات جیسے بھی آ جائیں. اپنے نبی سے غداری نہیں. ایک نوجوان صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ، ایک عیسائی بادشاہ نے ان سے کہا تھا، اے نوجوان تو آجا میرے دین میں، آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھی بادشاہت دے دوں گا. اس نوجوان صحابی نے کہا، اے بادشاہ کان کھول کے سن لے، تیری ایک سلطنت، 2 سلطنت، 3 سلطنتیں دے دے، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نبی سے غداری نہیں کر سکتا. اسی کو وہ ایمان تمہارے اندر آ جائے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتے، اپنے نبی سے غداری نہیں کر سکتے. اٹھو قوت عشق سے، ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. ہر وقت تمہارا ہے، ہر زمانہ تمہارا ہے، ہر آنے والا پل تمہارا ہے. شرط صرف اتنی ہے کہ میرے نبی کے وفادار بن جاؤ، میرے نبی کے غلام بن جاؤ. آ جاؤ اس دربار میں ہے جہاں ابو بکر آئے تھے تو عزت ملی، صدیق اکبر بن گئے تھے. عمر آئے تھے، عزت اتنی ملی، فاروق اعظم بن گئے. عثمان آئے، عزت اتنی ملی، ذوالنورین کہلائے. علی آئے، اتنی عزت ملی کہ پوری دنیا حیدر کرار پکارنے لگی. عزتیں اسی قدموں میں ہیں، ساری عظمتیں اسی قدم میں ہیں. آج ہم جو عزتوں سے پہچانے جاتے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے، جب تک یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. یہ غلط ہے، اتنا کیمرہ لگا دکھائی. ارے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پانی نہیں ہے، پانی چھڑیے نا، پانی چھڑیے نا. شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، مولا کا طریقہ بڑا پیارا ہے. روز دیتی ہے مدینے اترتی دنیا.